بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آزمائشوں کا رخ موڑنا ہو یا مسائل و مصائب، ہمیں ہمیشہ اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ذہن انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفوں کا شکار نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کے حوالے سے اس زندگی کی قدر و قیمت کو واضح کیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور اسے دوبارہ نکالے، پھر جو پانی اپنی انگلی پر رہ جائے اسے سمندر میں موجود پانی سے تشبیہ دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ اس زندگی میں ہمارے پاس جو محدود وقت ہے، اس کو جانتے ہوئے اس کے مناسب تناسب سے زیادہ کچھ دینا اس لیے عقل مندی نہیں ہوگی، لیکن ہم پھر بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے اور اس کے فتنوں اور کششوں سے مزین کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کی کششیں ہمیں اس بڑی تصویر کو دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے جس میں اس زندگی سے ہمارے آنے والی رخصتی اور پھر اگلی ابدی زندگی میں دوبارہ زندہ ہونا شامل ہے، اس خوف سے کہ اس زندگی میں ہماری روزی کے ذرائع ناگزیر ہے۔ ہم اسباب کو مقاصد میں بدلنے کی غلطی کرتے ہیں۔ ہم اپنے حال اور مستقبل کو خریدنے اور محفوظ کرنے کے لیے دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس طرح ہم فوائد، لذتوں اور آسائشوں کو حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی تلاش میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سامعین، ہم اپنی مشاہدات سے اور انبیاء کی وحی سے بھی جانتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمارا وقت محدود ہے۔ ہمارے پاس کم از کم چند سال ہے اور پھر ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھیں گے جس کے بارے میں قرآن کریم متعدد حوالہ جات فراہم کرتا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بار بار یاد دلایا ہے ایک حقیقت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی قدر بہت کم ہے۔ سامعین گرامی، قرآن کریم کی اس موضوع پر چند آیات پر غور کریں گے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا مزہ بہت کم ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، لیکن آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار متقی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھو گے؟ آیات یہ واضح کرتی ہے کہ یہ زندگی ہمارے سفر کا پہلا حصہ ہے، جس کے بعد ہم مریں گے اور پھر آخرت میں اٹھائے جائیں گے، اور اس زندگی میں ہمارے کارکردگی کے مطابق اجر یا سزا ملے گی۔ لہذا اس زندگی کو ایک مختصر سے گزرے ہوئے لطف، کھیل تماشے اور دھوکے سے تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملے کو واضح طور پر ہمارے لیے غور و فکر کے لیے پیش کیا ہے۔ وہ ہمیشہ متنبی کرتا ہے کہ اس زندگی کے سحر میں نہ پڑے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بہت محدود ہے، اور جب ہم زندگی کے چیلنجوں کے ساتھ اور اس کی کششوں کا سامنا کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ اس زندگی میں محدود وقت کی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اور اس کے وسائل کو حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم اپنے اندر لالچ اور عدم اطمینان کے بیج بوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ناانصافی، لوگوں کے حقوق سے محرومی، ان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے سامنے پھیل جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے سامنے پھیلائی گئی تھی، پھر تم اس کے لیے اس طرح لڑو جس طرح وہ لڑے تھے۔
اور یہ تمہیں تباہ کر دے گا جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ سامعین گرامی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اور امتوں کو جو ہے بہت سارا مال و دولت سے نوازا، اور جب ان میں غرور اور تکبر آ گیا اور انا پرستی ان میں آ گئی اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ اور آج ہم جو ہے دنیا کی لالچ میں اس طرح آگے بڑھ گئے کہ ہم جو ہے آج کل اپنی گاڑی اور اپنی دولت لوگوں کو دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری قدر کرے۔ سامعین گرامی، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔